ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی، اس کو اہل حدیث کہتے تھے۔ یعنی یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ اور ان لوگوں نے کتابوں میں خدا جانے کہاں سے پڑھا اور سمجھ تک نہیں سکے کہ یہ ڈگری ہے کہ نام ہے، اور ڈگری کو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا۔ جیسے کوئی اپنا نام رکھ کر آئے کہ میرا نام مولانا ہے، تو آپ ہنسیں گے کہ اس کو ضرورت ہے پاگل کو پاگل کھانے کی، کیونکہ یہ مولانا تو ڈگری ہے، نام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا جو ڈگری ہے۔ اب یہ ڈگری جو ہے وہ ہر اس جاہل کو کیا دے سکتے ہیں آپ، جس سے استنجا کے مسائل نہیں پتا ہے، جس سے استنجا کی سنتیں نہیں معلوم ہے، جو لوگ سیاہ ستہ کا نام نہیں لے سکتے، جو سیاہ ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اہل الحدیث کہیں گے۔ یہ اہل حدیث جو لاکھوں لاکھ حدیثیں جنہوں نے رات و دن ایک کر کے یاد کیا، ان بزرگوں کی توہین ہے جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈگری ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ انہیں اگر اتنا ہی اپنے علم پر ناز ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اہل حدیث کو بطور نام ثابت کریں۔ اہل سنت نام ہو سکتا ہے، اہل حدیث نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیونکہ انہوں نے پہلے اپنا نام محمدی رکھا، تو علماء نے جب ان کو غیر مقلد کہنا شروع کیا تو برٹش گورنمنٹ سے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث پاس کروایا، اور اس کے بعد آج کل اب یہ بڑے ذوق و شوق سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی بجائے سلفی کہتے ہیں۔ اب یہ نام بھی رکھا تو اس میں بھی بڑی جہالت ہے۔ سلفی اس لیے کہ سلفی اس کو کہتے ہیں جو اسلاف کے نقش قدم پر ہو، اسلاف کے نقش قدم پر جو، اسی کو سلفی کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اور سارے اسلاف تو مقلد تھے۔ اسلاف میں دو گروہ ہیں، یا تو اسلاف میں کچھ اسلاف مجتہد تھے یا کچھ مقلد تھے، بیچ کا تیسرا کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے سلفی ہیں؟ تو مجتہد ہونا تو ثابت نہیں کر سکتے۔ جب اعلیٰ حضرت جیسا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مجتہد نہیں ہوں، اور اب زمانے میں کوئی مجتہد مطلق ہو نہیں سکتا، جس نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی، علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمہ، جس کے بارے میں تحقیق علماء کی یہ ہے کہ انہوں نے 2200 سے زائد کتابیں لکھی، چھوٹی بڑی کتابیں۔ جب وہ مجتہد نہیں ہو سکے تو اب جنہیں جو ہے سیاہ ستہ کا نام لینا نہیں آتا، پھر وہ مجتہد تو ہو نہیں سکتے۔ اور اسلاف میں دو ہی گروہ ہیں، یا تو مجتہد یا تو مقلد۔ اب اگر تم سلفی ہو تو پھر تمہیں مقلد بننا پڑے گا، کوئی سلفی غیر مقلد تو نہیں ہوا۔ داتا علی جوہری جیسے اسلاف میں ہیں وہ مقلد ہیں، غریب نواز جیسے جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ مقلد ہیں، حضرت محبوب الہی مقلد ہے، سرکار غوث العظم دستگیر مقلد ہیں۔ تو ان لوگوں نے نام اپنا سلفی رکھا، لیکن اس کا معنی ان کو نہیں پتا ہے کہ سلفی کہتے کسے ہیں۔ سلفی وہ ہے جو اسلاف کے نقش قدم پر۔ بہرحال مجھے اس پر کوئی گفتگو تو نہیں کرنا، گفتگو اس پر کرنی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی پر، کیونکہ وہ زیادہ تر نشانہ اور ٹارگٹ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو بناتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعمان صاحب کو تو ابو حنیفہ کو تو صرف 13 یا 17 حدیثیں یاد تھی، اور آج کل تو ہم نے تقریر سنی تو پتا چلا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انہیں صرف 4 حدیثیں یاد تھی۔ یہ امام اعظم کے متعلق ان کی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کتابوں کے حوالے سے عرض کریں گے ہمارے امام کا مقام ہے، علم حدیث میں مقام کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ خیر القرون میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت خیر القرون میں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں 60 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 61 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 70 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 77 میں ہوئی، بعض کہتے ہیں 80 میں ہوئی، مختلف اقوال ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا اور ہمارے جو معتمد علیہ فقہاء اور علماء ہے، جیسے عصر حاضر کے عظیم فقیہ اور علم حدیث میں ملکہ رکھنے والی ذات جس پر اہل سنت کو ناز ہے، شارح بخاری حضور نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک
زیادہ معتبر قول یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت سیدنا امام عرش مقام امام حسین کی شہادت کے تقریباً 9 سال کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کوفہ میں پیدا ہونے کی برکتیں امام اعظم کو یہ ملی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ میں جو پیدا ہوئے تو کوفہ صحابہ اور وہ صحابہ جن میں جو اہل علم تھے ان کا مرکز تھا، کیونکہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے مدینہ منورہ سے پائے تخت اٹھا کر کوفہ میں منتقل کیا، تو کوفہ میں 1050 صحابہ مولائے کائنات کے ساتھ منتقل ہو گئے۔ 1050 صحابہ میں جو بدری صحابہ تھے ان کی تعداد 70 تھی۔ کل صحابہ جو بدری ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اور بدری صحابہ کو بڑی شان حاصل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے جگہ جگہ ان کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی بشارتیں دی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا اہل بدر کے بعد اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو اہل بدر میں سے 70 صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، اور کوفہ علم کا مرکز تھا، کیونکہ باب مدینۃ العلم نے جسے پایا تخت بنایا تھا وہ علم کا مرکز کیوں نہ ہوتا؟ ارے باب مدینۃ العلم جہاں مقیم رہا، جس زمین کو پسند کیا وہ کوفہ کی سرزمین ہے۔ آپ مجھے بتائیں امام اعظم کے 80 سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حدیث کے لیے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، بلاد کے چکر لگاتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں شام 2 مرتبہ گیا اور میں بصرہ 4 مرتبہ گیا، لیکن میں کوفہ علم حدیث کے لیے اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ میں کتنی مرتبہ گیا۔ تو جب امام بخاری کے دور میں امام اعظم کے 80 سال کے بعد جب کوفہ کی علمی جلالت کا یہ عالم ہے کہ امام بخاری جیسا وہاں اتنے چکر لگاتا ہے کہ یاد ہی نہیں کہ میں کتنی مرتبہ گیا، تو جن دنوں امام اعظم وہاں موجود ہوں گے اس وقت اس کی علمی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ 70 میں پیدا ہوئے، اور امام اعظم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مولائے کائنات نے امام اعظم اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی۔ باب مدینۃ العلم نے دعا کی تھی، اور یوں بھی میرے آقا علیہ السلام نے امام اعظم کی فضیلت میں کہیں نام لے کر کہیں اشارتاً حدیث بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا، وہ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا اور میری مٹتی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام لے کر کے بتایا۔ شاید غیر مقلدوں کو حسد اس بات پر بھی ہے کہ وہ نبی کا علم غیب مانتے نہیں، اور امام اعظم رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت سے جو ہے وہ تقریباً 60 سال پہلے امام اعظم کی آمد کی بشارت دی۔ امام اعظم کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لقمان حکیم جو تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے کوئی ایک حکمت کا ذرہ کھولتے تو اس وقت دنیا کی ساری حکمتیں دست بستہ کھڑی ہو جاتی ان کے سامنے اور منتظر رہتی کہ اب حکمتوں کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ جیسے ہی لقمان حکیم کی حکمتوں کا ذکر آیا، میرے سرکار کے دل میں خیال آیا کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا جو حکمتوں کے راز کھولتا۔ اس وقت اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل میرے محبوب کے دل کے خیال کے حوالے سے انہیں خبر دے دے کہ محبوب تیری امت میں بھی ایک بندہ ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور وہ جو ہے جب راز کھولے گا اور حکمتوں کے تو وہ اس طریقے سے حکمتوں کے راز کھولے گا اور آپ کی امت تک
تک پہنچائے گا۔ جس وقت ابو حنیفہ کا ذکر آیا میرے سرکار نے فرمایا انس بن مالک کہاں ہے؟ آقا کریم نے حضرت انس کو بلایا، انس نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے انس یہ میرے منہ کا لعاب، میں تیرے منہ میں امانت رکھتا ہوں، جب تجھے ابو حنیفہ ملے یہ امانت اس تک پہنچا دینا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 7 صحابہ سے حدیث روایت کی، 7 صحابہ سے۔ یہ تو امام اعظم نے کہا، اب زیارت اور روایت میں فرق ہے۔ فرماتے 7 سے روایت کی، اور جہاں تک زیارت کا معاملہ ہے تو کوئی کہتے 14 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 26 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 24 کی زیارت کی، کوئی کہتا ہے 28 کی زیارت کی۔ مختلف اقوال ہے، لیکن ایک صحابی کا دیدار بھی تابعی بنا دیتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انس ابن مالک اپنے منہ میں امانت لیے گھوم رہے تھے۔ ابو حنیفہ کی ذات کا نام ہے، امام اعظم کی شخصیت کا نام ہے۔ ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا ہے کہ امام الانبیاء نے جس کے لیے امانت اپنے صحابی کے منہ میں ڈالی۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔